بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور سنو پختونخوا کے طرف سے پروگرام ڈائلاگ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ پروگرام آج سنو کے تمام چینلز پہ اور ساتھ میں ریڈیو پاکستان سے بھی نشر ہو رہا ہے۔ بات کریں گے آج ملکی معیشت کی، بات کریں گے آج کاروباری ماحول کی، سرمایہ کاری کے لیے جو سازگار ماحول پیدا ہو رہا ہے، اور سب سے ضروری چیز جو 8 اور 9 اپریل کو منرل سمٹ کا انعقاد ہو رہا ہے، بجلی کی کمی کا معاملہ بھی زیر بحث آج ہم لانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت عرصے بعد کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ مہنگائی نے جس طرح اس قوم کو جکڑ رکھا ہے اور جس طرح بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اور ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ بجلی کی قیمت جب بڑھتی ہے تو وہ تیزی سے بڑھتی ہے اور بہت زیادہ بڑھتی ہے، لیکن جب اس میں کمی ہوتی ہے تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتی ہے۔ اب اس مرتبہ جو کمی لائی گئی، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ کمی بھی کچھ زیادہ ہی کم ہوگی، لیکن 7 روپے تک یونٹ گھریلو صارفین کے لیے کمی یقیناً ایک بڑا ریلیف ہے، جس کا گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صنعتی صارفین ہے، کاروباری طبقہ ہے، صنعت کار برادری ہے، انہوں نے بھی اس کا بڑا خیر مقدم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بجلی کی قیمت کم ہوگی، کاسٹنگ کم ہوگی، جب کاسٹ آپ کا کم ہوگا، آپ کی مصنوعات عالمی منڈیوں میں مقابلہ کر سکیں گی۔ پاکستان اگر کسی زمانے میں صنعتی میدان میں بہت آگے جا رہا تھا تو اس کی ایک بنیادی وجہ کم قیمت بجلی تھی جو صنعتوں کو دی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے جو پاکستانی مصنوعات تھی وہ عالمی منڈیوں میں بہت اچھا مقابلہ کرتی تھی، بلکہ بعض اوقات سبقت لے جاتی تھی۔ بدقسمتی سے پھر بجلی کی قیمتوں کو کچھ ایسا پر لگ گئے کہ جن کا کاٹنا مشکل ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ ریلیف ملا ہے تو امید یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کاروباری سرگرمیاں، تجارتی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی، اور ساتھ ہی جو برآمدات ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں، ان میں اضافے کی بھی توقع ہے، اور جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں کسی ملک کے لیے وہ بڑی اہم کامیابی ہوتی ہے۔ منرل سمٹ کی اگر ہم بات کریں سامعین و حاضرین و ناظرین، منرل سمٹ ایک انتہائی اہم سنگی میل ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ہم ہمیشہ سے یہ کہتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ زرعی ملک ہے۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سنا، نہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان ایک معدنی ملک بھی ہے، یہاں پہ معدنی ذخائر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیں، اس ملک کے معدنی ذخائر سے اگر ٹھیک ٹھاک طریقے سے استفادے کو ممکن بنایا گیا، ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو اربوں ڈالر کی اضافی آمدن ہو سکتی ہے۔ یہ اگر میں تھوڑی سی میں کوشش پہلے کروں گا آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنے کی۔ پاکستان معدنی انقلاب کے دہانے پر ہے، اور تانبا، سونا، کوئلہ، نایاب معدنیات کے وسیع ذخائر کے ساتھ ملک عالمی سطح پر ایک نمایاں معدنی مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 اس شعبے میں اربوں کی سرمایہ کاری، روزگار کے مواقع اور اقتصادی ترقی کا پیش خیمہ یقیناً ثابت ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کا معدنی شعبہ جس طرح ہم نے کہا بیش بہا لیکن کم دریافت شدہ ہے۔ یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ابھی تک بہت ساری جگہ کی دریافت، ایکسپلوریشن ابھی باقی ہے۔ اس عالمی سمٹ میں بہت زیادہ غیر ملکیوں کی شرکت متوقع ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کی، اور اس سلسلے میں حکومت نے فارن انویسٹمنٹ ایکٹ 2022 ٹیکس چھوٹ اور آسان ملکیتی پالیسیاں متعارف کرائی ہیں، جس سے یہ شعبہ سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی پرکشش بن چکا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی مہارت کے ساتھ عالمی کمپنیوں کی آمدنی میں اضافہ، برآمدات اور رائلٹی اور ٹیکسز کے ذریعے ملکی خزانے میں اربوں ڈالر کا اضافہ متوقع ہے۔ ہزاروں روزگار کے مواقع آئیں گے، توانائی اور صنعتی ترقی ممکن ہو سکے گی، اور اسی طریقے سے ایک رپورٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ تھوڑی سا شیئر کرنا چاہیں گے۔ اس کے مطابق ریکوڈیک اور سندک جو بلوچستان میں ہیں، وہاں پہ 5.5 ارب ٹن تانبے اور سونے کے ذخائر کا اندازہ ہے، یعنی یہ سینکڑوں سال تک یہاں سے
مال نکالا جا سکتا ہے۔ بلوچستان میں اسی طرح 6.5 ارب ٹن تانبا، کرومائٹ، بیرائٹ اور چونا پتھر شامل یہ پایا جاتا ہے، اس میں موجود ہے۔ سندھ کی اگر بات کریں تو تھر کول کی یہاں پہ 185 ارب ٹن کوئلہ جو توانائی کے شعبے میں انتہائی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بے تحاشا اگر ہم بات کریں زمرد، عقیق اور دیگر قیمتی پتھروں کے علاوہ ماربل، گرینائٹ، کرومائٹ، یہاں پہ بے تحاشا کوئلہ بہت بڑے بڑے ذخائر ہیں۔ پنجاب میں سلیکا، راک سالٹ اور لوہا جو صنعتی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تو امید رکھ سکتے ہیں ہم کہ اس سمٹ کے انعقاد سے جو بیرونی کمپنیاں آئیں گی، اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تو ہوگی، انفراسٹرکچر بہتر ہوگا اور ہزاروں لوگوں کو روزگار مل سکے گا۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے شریک گفتگو ہوں گے، ہم ان سے ان تمام موضوعات پہ بات کی کوشش کریں گے، کیونکہ کوشش ہماری یہی ہے کہ جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لا سکیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی عرفان خان، ماہر معاشیات نادر خان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، اور کاروباری طبقے کی نمائندگی کریں گے نیاز محمد صاحب۔ پاکستان کی معیشت میں استحکام بنیادی طور پر تب آتا ہے جب امن کا قیام آ جاتا ہے۔ قیام امن کے لیے، قیام امن استحکام کے لیے اور استحکام قیام امن کے لیے یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب قیام امن آتا ہے، جب استحکام آتا ہے، ترقی ہوتی ہے، سرمایہ کاری آتی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، انویسٹر آتے ہیں، ملک ترقی کرتا ہے، معیشت تیزی سے پھلتی پھولتی آگے بڑھتی ہے۔ سیاسی استحکام انتہائی ناگزیر ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، سوچنے کی ہے کہ پاکستان میں جو بھی قوتیں سیاسی ہوں غیر سیاسی ہوں، وہ اگر عدم استحکام کی طرف ملک کی لے جانے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ نہ صرف اس ملک کے ساتھ بلکہ ہم یہ کہیں کہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ان ورکروں کے ساتھ، ان ووٹروں کے ساتھ جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے، بہت بڑی زیادتی اور ناانصافی کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی تمام موضوعات کا احاطہ کرنے کی۔ عرفان خان ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عرفان، یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات میں سیاسی استحکام آپ معاشی استحکام کے لیے کس قدر ضروری سمجھتے ہیں، اور معاشی استحکام کے لیے قیام امن کس قدر ناگزیر ہے؟ پہلے ذرا مجھے اس بات پہ ذرا اپنی رائے دیں۔ بہت شکریہ سر۔ معاشی استحکام کے لیے تو سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے، بلکہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ اور معاشی استحکام کے لیے جو یہاں پر ایک ماحول ہے جو لا اینڈ آرڈر اور امن و امان کے حوالے سے، تو وہ ان کے بغیر نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر سیکیورٹی سچویشن بہت زیادہ خراب ہو، جہاں پر سرمایہ کار خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنا سرمایہ انویسٹ نہ کر رہے ہوں، تو وہاں پر کس طرح پھر معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ اور یہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں، یہ 3 مختلف موضوعات ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر سیکیورٹی سچویشن بھی خراب ہے، یہاں پر سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور اس وجہ سے معاشی عدم استحکام بھی ہے۔ عرفان، ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم ہمیشہ سے یہ ایک چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پتہ نہیں یہ پٹی ہمیں بہت عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی، جس کی وجہ سے پھر ہم صنعتی ترقی کی راہ پہ بھی گامزن ہونے سے کتراتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک معدنی ذخائر سے مالا مال ملک بھی ہے، اور یہاں پہ اربوں کھربوں ڈالر کے ذخائر چھپے پڑے ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوئے، دریافت نہیں ہوئے۔ یہاں پہ بہت کام ہونا باقی ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ماضی میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اس کا کس قدر نقصان ہوا ہے ملک و قوم کو، اور اس وقت اس شعبے سے ہم کس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بہت زیادہ تر نقصان ہوا ہے، اور اس میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے، ایک پولیٹیکل سسٹم جو ہیں، اور یہاں پر جو ہمارا گورننس کا یا بیوروکریسی کا
جو ایک سسٹم تھا خاص کر قبائلی اضلاع میں جو پولیٹیکل ایجنٹ کا ایک جو پرانا نظام تھا یا جو ابھی چل رہا ہے کہ جہاں ایک قسم کی ایک بادشاہت ہوتی ہے اور جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے وہ اس ضلع کا بادشاہ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے اور جہاں پر عام عوام کی رائے کو اتنا مقدم نہیں سمجھا جاتا یا ان کو اتنا اس کی رائے کی احترام لوگ نہیں کرتے. صرف خیبر پختونخوا کی میں بات کروں تو یہاں پر اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ کے صوبے کی جتنی گیس کی کنزمپشن ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہاں پر ہماری پروڈکشن ہے, پیداوار ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جو کرپٹ مافیا ہے اس کے ہاتھ قانون سے بھی بہت زیادہ لمبے ہیں. وہ بیوروکریسی کو بھی خرید لیتے ہیں, وہ سیاستدانوں کو بھی خرید لیتے ہیں, وہ عدلیہ کو بھی خرید لیتے ہیں اور اسی طرح اس چکر میں وہ اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں. تو بنیادی مقصد ہے کہ یہاں پر قانون بہت زیادہ کمزور ہے, نظام بہت زیادہ کمزور ہیں, شخصیات بہت زیادہ طاقتور ہیں, جس کا نقصان پورے صوبے کی اس اکانومی کو پڑ رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم دن بدن اور بھی خراب صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. ایک ویژن ہونی چاہیے, ایک یہاں پر اگر گورننس کا نظام آپ ٹھیک کر لیں, یہاں پر اگر قانون موجود ہیں اس کو آپ صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کریں, اس پر عمل درآمد ممکن بنائیں, تو میرے خیال میں جو اس وقت اس صوبے کی کیپیسٹی ہے یہ اپنے اخراجات سے بہت زیادہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ ریسورسز ہیں, خاص کر جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں. صرف اگر میں مومند کی بات کروں, صرف اگر ہم شمالی اور جنوبی وزیرستان کی بات کریں تو یہ ایک مالا مال اضلاع ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر قانون ہے بھی تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اگر ہو رہا ہے تو وہ صرف اس حد تک ہو رہا ہے کہ سرکار کو دکھانے کے لیے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے, اور جو اس کے دور رس ثمرات ہیں یا اثرات ہیں وہ پھر عوام کو یا اس صوبے کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں منرل سیکٹر پہ وفاقی حکومت, کسی بھی وفاقی حکومت نے اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں کیا. ماضی میں تمام پارٹیوں کی حکومت رہ چکی ہے لیکن منرل سیکٹر کو کسی نے اہمیت نہیں دی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے, وفاقی حکومت کیوں معدنی شعبے کو نظر انداز کرتی رہی ہے سابقہ وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں, اور اس وقت جو 8 اور 9 تاریخ کو اسلام آباد میں جو ایک منرل فورم یا ایک منرل سمٹ منعقد ہو رہی ہے اس سے کس قدر توقعات وابستہ ہیں, کیونکہ یہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک عالمی سطح پر منرل کانفرنس یا منرل سمٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سر یہ جو ہم معدنیات کی بات کر رہے ہیں یہ اس ملک کا ایک بیک بون ہے, اور صرف اس مائنز اینڈ منرل سے ہم اس طرح کے کئی ممالک بتا سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ویژن کہاں پر ہے. دوسری اہم بات کہ ماضی کی حکومتوں نے اگر اس طرف توجہ نہیں دی, ان کے ترجیحات میں یہ بات شامل نہیں ہوئی, تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ایک پولیٹیشین یا ایک سیاستدان اس کی کیپیسٹی ہے, وہ اس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے, وہ اس کی اہمیت اور حساسیت کو سمجھ سکتا ہے کہ آپ اس کو اتنی بڑی وزارت دے دیں یا اس کو اتنا بڑا محکمہ دیں تو اس بندے کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے. اس فیلڈ سے وابستہ افراد کو آپ یہ مواقع کیوں نہیں دیتے کہ اس سے آپ کچھ اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے اس میں بہتری لانے میں اپنا وہ کردار ادا کریں. جب تک متعلقہ شعبے کے ایکسپرٹ پر مشتمل آپ ایک ٹیم نہیں بنائیں گے, جب تک آپ اس فیلڈ سے وابستہ افراد کو اس میں انگیج نہیں رکھیں گے, تو یہ ایک عام سیاستدان اور اس کی بس کی بات ہے نہیں. اور پھر جو مسئلہ آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کچھ وزارتوں میں یا محکموں میں اس طرح کا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے فیلڈ سے ایکسپرٹ ہائر کر دیے, لیکن جو یہاں پر ایک ہمارا بیوروکریسی کا ایک گلا سڑا نظام ہے, اگر کوئی فیلڈ سے ایکسپرٹ بندہ آ جاتا ہے کسی بھی فیلڈ سے اور وہ کوئی اچھی سی سجیشن دے دیتا ہے, وہ کوئی اچھی سی سفارشات تجاویز لا کر دے دیتا ہے, تو وہاں پر بیوروکریسی اس پر پاؤں رکھ دیتی ہے. تو اب اگر آپ کو پتہ ہے سر, آپ اس سول سیکریٹریٹ میں اور اس نظام سے خوب واقف ہیں کہ جہاں پر ایک سیکشن آفیسر, انتظامی سیکٹری تو بہت دور کی بات ہے, بالکل وہاں پر اگر 1-2 لائن لکھ کے تو آپ اس کی پوری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں, بھلے ہی اس شخص نے 2 سال محنت کیوں نہ کی ہو. اب مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ ہے,
یہاں پر ایک وہ قانون ہے، یہاں پر کوئی بندہ اگر اس میں اصلاحات لانا چاہیں یا یہاں پر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں اور یہ بات یا یہ چیز اگر مائنس ڈپارٹمنٹ چلی جائیں، وہاں پر اس کا سیکٹری اس پہ پاؤں رکھیں یا اس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہیں کہ اس فائل کو روک لیں، تو اس کا پھر کیا ہوگا، فردر کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی؟ وہ اس میں اتنے مسئلے مسائل سامنے لے کے آئیں گے کہ وہ فائل ادھر سے موو ہی نہیں ہوگی، دوسری ٹیبل تک جائے گی ہی نہیں۔ تو وہ جو بندہ ہے اس کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور اس کو آگے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں۔ عرفان، آپ نے جو بات کی نا سیکٹری کی، تو میں تو کہوں گا کہ منرل ڈپارٹمنٹ کی جو صورتحال رہی ہے، سیکٹری تو بہت اوپر کی چیز ہے، نیچے ایک لرک نے لوگوں کے تیار لیز کی فائلوں پہ ایک جملہ لکھ کے ان کی سالوں کی محنت ضائع کر رکھی ہے۔ میں خود پچھلے دنوں ایسے کیسز کو دیکھ چکا ہوں کہ جن بیچاروں نے لاکھوں روپے لگا کے 4 سال سے وہ لیز کے اصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ لیکن اب جب آپ وہی بات آتی ہے کہ جب کوئی اچھا آفیسر بن کر آتا ہے پھر سسٹم چلتا ہے۔ اب تو کچھ سسٹم چلنا شروع ہوا ہے، لیکن اگر عمومی طور پر آپ سیکریٹریٹ میں بھی بہت زیادہ آپ نے کام کیا ہے، اگر اس پہ بھی ہم بات کریں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہر جو ہمارا جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے اس میں تو کوئی اس طرح کا سسٹم ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو ایک سادہ تعلیم کی کوئی ڈگری اس نے لی ہوتی ہے پھر CSS کر کے یا PMS کر کے آ جاتا ہے، اس کو ایسی مخلوق بنا کے رکھا جاتا ہے کہ وہ ماہر تعلیم بھی ہوگا، وہ ماہر معیشت بھی ہوگا، وہ ماہر ماحولیات بھی ہوگا، وہ ماہر جنگلات بھی ہوگا، معدنیات کا بھی ماہر ہوگا، یعنی ہر جگہ پہ وہ بیوروکریٹ فٹ آتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسا سسٹم اب اس بیوروکریسی کا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف و صرف متعلقہ شعبے کا ماہر بندہ ہی اس ڈپارٹمنٹ میں تعینات ہو؟ سر، آپ کی بات سے 200% اتفاق ہیں۔ اس ملک کی تباہی میں جتنا کردار اور اس نظام کی تباہی میں جتنا کام اس بیوروکریسی نے سر انجام دیا ہے، پولیٹیشینز ایسے ہی بدنام ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ماضی قریب میں ایک اٹیمپٹ ہوئی، ایک کوشش کی گئی کہ آپ سول سروسز ریفارمز لے کے آئیں، اور آپ یقین جانیے سر کہ جب آپ سول سروسز ریفارمز لے کے آئیں گے تو اس ملک کے 90% سے زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ریزالو ہو جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں پر جو بیٹھے لوگ ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، آپ ہی کو پتہ ہے کہ صوبے میں چیف سیکرٹری کس طرح لگتا ہے، وہ سفارش کر کے ادھر آ کے یہاں پر اپوائنٹ ہوتا ہے۔ تو جب چیف سیکرٹری آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے صوبے کا سب سے بڑا، وہ اگر سفارش پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو اپنی ٹیم تعینات کرتا ہے اس کی کیا پھر حالت ہوگی، اور وہ پھر آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کیلیبر اور کس کا تشریح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے صوبے میں اپنا پورا عرصہ گزار چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سول سروس ریفارم جو ہیں یہ بنیادی وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ آپ اس پرانے نظام میں اب نہیں چل سکتے، کہ اگر اس دور میں بھی آپ اس شاہی نظام کے دور سے گزر رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، آپ کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ جو ہے وہ سکڑتا جا رہا ہے، آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے، یہ نظام اب مزید چلنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ سول سروسز ریفارمز ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی سول سروسز ریفارمز کریں گے بھی تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو، اور ظاہری بات ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ کچھ وقت کے لیے آتے ہیں، ان کا تو بس 3 4 5 سال انہوں نے اس کا عرصہ گزارنا ہوتا ہے اور وہ پھر لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ایک معمولی کلرک جو ہے وہ پورے نظام کو اگر چاہیں تو وہ اس کو روک سکتا ہے۔ پھر آپ سال ہا سال اگر اس کے خلاف آپ عدالت چلے جائیں تو سال ہا سال آپ عدالتوں کے چکر لگائیں۔ ہمارا عدالتی نظام بھی آپ کو معلوم ہے، آرمی پبلک اسکول پہ جو اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس میں ایک دوسرا بنیادی اہم نقطہ یہ تھا کہ آپ جوڈیشل ریفارمز کریں۔ آپ سر بتائیں 11 سال ہو گئے ہیں، آپ کی جوڈیشل ریفارمز ہوئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی بات سے ہماری جو بدقسمتی ہے وہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے میں اصلاحاتی عمل سے، ریفارم سے نہ جانے کیوں خوفزدہ رہتے ہیں۔ سٹیٹس کو کچھ میرے خیال میں ہمارے دماغ میں ایسا بس چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی تبدیلی کی کوشش کریں گے تو شاید پورا نظام آن گرے گا۔ تو تھوڑا سا مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس تبدیلی
کے لیے بنیادی کردار آخر کون ادا کرے گا؟ کیونکہ ووٹوں کے ذریعے آنے والے لوگوں کا تو اختیار زیادہ ہی ہوتا ہے، قانون سازی تو وہی کرتے ہیں، وہ لوگ پھر اپنا اختیار صحیح طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے اور وہ بیوروکریسی کی چالوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ سر یہی سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہم منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں تو وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتے یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ادھر جا کے اس ریفارمز لائیں اور وہ اس نظام کو ٹھیک کر سکیں۔ ہم جو لوگ اپنے اپنے حلقوں میں دیکھ لیں اس کو بیچتے ہیں تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ارب پتی ہوتے ہیں، وہ لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، وہ روسی سیاست کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ادھر جا کے انہوں نے ٹیکے لینے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے کمیشنیں کہانی ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کرنا ہوتا ہے کہ جب تک آپ ٹیکنوکریٹس پر مشتمل اس طرح کا ایک گروپ نہیں بنائیں گے اور سارا جو ایک کنٹرول ہے ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے تو وہ چیزیں اس طرح نہیں ٹھیک ہوں گی۔ اب میں آپ کو ایک سر مثال دوں، اس خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے اس شخصیت کا، اور جتنا ہم نے اس کو قریب سے دیکھا ہے اور اس کے کام کو جتنا قریب سے ہم نے دیکھا ہے، شاید ہی کوئی میں نے اس سے پہلے دیکھا ہو یا کوئی آنے والے دنوں میں کوئی پولیٹیشین اس طرح کا کام کر سکے۔ حمایت اللہ صاحب کا نام ہے، بالکل پاور کے ایڈوائزر رہے ہیں، ہاں چیف منسٹر کے ایڈوائزر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں سر کہ آپ اس شخصیت کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ پوری ایک انسائکلوپیڈیا ہے اور اس کے پاس کیا کیا آئیڈیاز نہیں ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس طرح کے لوگوں کو کیوں سائیڈ لائن پہ کرتے ہیں؟ ہم اس طرح کے لوگوں سے کیوں کام نہیں لیتے؟ ہم اس طرح کے لوگوں کو کیوں اہم رول نہیں دیتے کہ آئیں اپنا وہ کریں؟ اچھا، جب آپ نے ان کو تھوڑا سا موقع دیا اور انہوں نے جو کوششیں کی کہ آپ اس صوبے کو اپنا حق دیں، تو اسی کی حکومت نے ان کے خلاف سازشیں شروع کی۔ جو وہ اہم عہدے پر بیٹھا تھا اس نے اس خیبر پختونخوا کے لیے اپنا حق مانگا، اگلے دن اس کو کہا گیا کہ آپ ریزائن دیں۔ کس طرح یہ سسٹم ٹھیک ہوگا؟ یہ پولیٹیشنز جو ہیں یہ اس نظام کو ٹھیک ہونے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اسی میں ان کا فائدہ ہے۔ بہت شکریہ عرفان، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور اگلے کسی ٹاپک پہ ذرا اس چیز پہ ذرا تفصیل سے کوئی پروگرام کریں گے۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔ بدقسمتی پھر وہی آتی ہے سامعین اور حاضرین کہ اصلاحاتی عمل سے ہم نہ جانے کیوں کتراتے ہیں۔ یہ عرفان خان نے جو بات کی، ماضی میں کوشش ہوئی تھی کہ جو قانون ساز ہیں ان کے لیے تعلیمی قابلیت رکھی جائے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہ کوشش ہوئی تھی اور انہوں نے بہت کم، جب اس پہ مذاکرات ہوئے، باتیں ہوئی، تو انہوں نے BA کی تعلیمی قابلیت رکھی۔ حالانکہ آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قانون سازی ہوتی ہے، یہ لوگ قانون ساز ہیں، آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، تو ان کی تعلیمی قابلیت کم از کم قانون کی ڈگری تو ہونی چاہیے، کم از کم LLB ہونی چاہیے۔ پھر ہم رونا لگ جاتے ہیں کہ جی یہ لوگ بہت کم ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے، بڑی بدقسمتی سے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جب تک قانون ساز اپنے اصل کام پہ توجہ نہیں دیں گے، یعنی قانون سازی پہ، جب تک ہم ان کو ان نالیوں اور گلیوں کی تعمیر و مرمت سے نہیں نکالیں گے تو بہتری کی گنجائش کافی کم ہے۔ اور اب بھی یہ اگر کوئی اصلاحاتی عمل کو لانا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ قانون سازوں کے لیے کم از کم کوئی تعلیمی شرط ضرور رکھی جائے۔ دوسری طرف بیوروکریسی کی اگر ہم بات کریں، اتنی طاقتور بیوروکریسی، اتنا ان کا مضبوط سسٹم کہ چاہے کوئی بھی حکمران ہو، کتنا ہی مضبوط کیا نہ ہو، ان کے چنگل سے، ان کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا۔ اور اس طرح کہ ہم نے بات کی کہ اگر سیکریٹریٹ کا ایک کلرک بھی آپ کی فائل پہ 2 جملے منفی لکھ دے گا تو وہ منفی جملے صاف کرتے 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 آپ کے بال سفید ہو جائیں گے۔ ہم اس صوبے کے ایک وزیر خزانہ کو جانتے ہیں کہ جب وہ صوبائی وزیر تھے تو اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی سمریز اٹھائے خود ہی سیکرٹریوں کے پاس جاتے تھے، خود ہی وہاں سے سائن کروا کے آتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے پوچھا کہ یہ آپ خود کیوں کرتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ فائل میرے کمرے سے سیکرٹری کے کمرے تک پہنچنے میں اس کو 2 یا 4 یا 5 دن لگ جائیں گے، پھر وہاں سے جو پروسیجر ہوگا اور واپس میری طرف جب یہ فائل آئے گی دستخط ہو کے، تو اس پہ مہینے سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا، تو اس وجہ سے میں خود جاتا ہوں۔ تو یہ سسٹم جب تک ہوگا تو ظاہر ہے کیا ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں گے، کیا ہم منرلز کو ایکسپلور کریں گے، کیا ہم زراعت میں جدید ٹیکنالوجی لا سکیں گے۔
اصل چیز ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، تبدیل کرنا۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں، جب آپ عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ کو آج کل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، تو آپ کی رفتار تیز ہونی چاہیے۔ عالمی منڈیوں میں جگہ پانے کے لیے کوئی آپ کا انتظار نہیں کرتا کہ جی پاکستان سے کوئی چیز آئے گی تو چلیں پھر دیکھیں گے، نہیں۔ جس کا مال اچھا ہوگا، جس کا مال معیاری ہوگا، جس کا مال نسبتاً کم قیمت والا ہوگا اور جس کا مال پہلے مارکیٹ میں جائے گا، اور پھر جس کے حوالے سے یہ یقین ہوگا کہ جی ہاں یہ سپلائی متواتر جاری رکھ سکے گا، تو وہی ملک، وہی کاروباری فارمز، وہی لوگ پھر آگے جا کے مارکیٹوں میں جگہ بناتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ اپنی غلطیوں سے اکثر ہم اپنی بنی بنائی مارکیٹیں کھو جاتے ہیں، کھو رہے ہیں۔ زراعت کی اگر ہم نے بات کی، جس طرح ہم سب سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن کیا ہم آج بھی گندم باہر سے نہیں منگوا رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے حصے کی گندم بھی اس قوم تک نہیں پہنچا سکتے تو یہ پھر ہم آگے کیا کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس بات کی۔ اور زراعت کی بھی ایک ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر فی ایکڑ پیداوار کی بات کریں تو دو مسئلے ہیں ہمارے۔ ایک تو فی ایکڑ پیداوار، چونکہ جدید ٹیکنالوجی کم ہے، جدید طریقہ زراعت جو ہیں وہ ہم کم استعمال کرتے ہیں، تو ہماری فی ایکڑ پیداوار دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے، بلکہ بعض ممالک کے مقابلے میں آدھی اور آدھی سے بھی زیادہ کم ہے۔ اور دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جدید ٹیکنالوجی سے دوری، فی ایکڑ پیداوار میں کمی، اور تیسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پیداواری لاگت میں اضافہ۔ ہم نے جو پہلے بات کی کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوتا ہے تو کسان پریشان ہوتا ہے۔ جب بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، زرعی ٹیوب ویل چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کھاد مہنگی ہوتی ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر پاکستان میں کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ بات کریں گے کاروباری طبقے کی نمائندگی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیاز محمد صاحب، ان سے بھی بات کریں گے کہ کاروباری طبقے کی کیا مشکلات ہیں اور یہ جو موجودہ ماحول میں کوششیں ہو رہی ہیں اس سے کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آصف بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ اچھے ہیں؟ نیاز بھائی یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے میں بجلی پہ بات کروں گا۔ کاروباری طبقے کی اکثر یہ ہوتی ہے کہ جی آپ ہمیں بجلی اور گیس سستی کر کے دیں تو ہم آپ کے لیے جو ایکسپورٹس ہیں، پیداوار ہیں، وہ بڑھا دیں گے، زر مبادلہ لا سکیں گے۔ پچھلے دنوں جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بجلی کی قیمتیں جس تیزی سے بڑھی تھیں اس کا نقصان کیا ہوا، اور اب جو قیمت میں کمی آئی ہے تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیف مل سکے گا کاروباری طبقے کو؟ اصل میں آپ نے کہا ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے گلوبل میں، تو اگر یہاں پہ بجلی کی قیمتیں زیادہ ہوں گی اور باہر کے لوگ مطلب بجلی کی قیمتیں کم ہوگی تو یہ کاسٹ جو ہے نا وہ پروڈکشن پہ پڑے، اس لیے ہماری جو ریٹ جو ہے نا وہ پھر کمپیٹیٹو نہیں رہتی۔ یہ پچھلے دنوں میں جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ جو معاہدے ریوائز ہوئے اسی کے کنٹینیوشن میں 7.41 کا جو ایوریج مطلب ہے کہ کمی کل اعلان کیا پریمیئر منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے، اس سے کافی حد تک مطلب ہے کہ فرق پڑے گا ہمارے ایکسپورٹ پر، مطلب ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں گے، اور بھی ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً 6 روپے کا اور بھی ایکسپیکٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ لیکن یہ سارا کریڈٹ میں دوں گا، جس طرح آپ کا پروگرام میں نے سنا ہے، کافی مطلب ہے کہ ایسی مایوسی والی باتیں بھی نہیں ہیں، لیکن اب ایک جو انیشیٹو لیا ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹی کاؤنسل کی طرف سے، SIFC کی طرف سے، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر یہ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرتا رہے، مطلب ہے بے شک حکومتیں چینج ہوتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن SIFC کا وجود ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ اس کا وجود مطلب پاکستان کے وجود کے لیے بہت ضروری ہے۔
اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو انیشیٹو ابھی لیے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے, ڈاؤن سائزنگ کر رہا ہے, تو یہ وہی فارمولا ہے کہ $1 سیف $1 ارن. تو اس سے ملکی خزانے پہ مطلب ہے کہ وہ بوجھ کم پڑے گا, اور اس سے مطلب ہے کہ ہماری معیشت جو ہے نا اکانومی بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جیسے کہ اب ٹیک اپ کر چکا ہے اکانومی, انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہونا چاہیے, کیونکہ SIFC بہت ذمہ دار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بہت ذمہ دار لوگ اس کو مطلب ہے کہ سپروائز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے کہ ٹاپ کے اکانومی میں آ جائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ مطلب ہے کہ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم امپورٹ کو کم کر سکیں اور ایکسپورٹ کو زیادہ مطلب ہے کہ پروموٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. اور اس کا ایک مطلب ہے کہ ایک سامنے ایک مثال آپ نے جو بات کی کہ آپ کی بات سے میں نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ معاشی پالیسیوں میں تسلسل بہت ضروری ہے. تو کیا یہ جو ماضی میں ایک تجویز آتی رہی ہے, غالباً شہباز شریف صاحب نے بھی یہ تجویز کی زمانے میں دی تھی کہ جس طرح ایک وقت میں میثاق جمہوریت ہوا تھا, تو کیا وہ وقت نہیں آ چکا کہ اب تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے ایک میثاق معیشت بھی کریں کہ سب کچھ کریں گے لیکن جو معاشی پالیسیاں ہیں اس پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی اور ان کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ میثاق معیشت کا وقت آ چکا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میرے خیال میں کہ آ نہیں چکا ہے, گزر بھی چکا, ہم لیٹ ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں اب کرنا چاہیے. دیکھیں دو باتیں, کسی بھی ملک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے دو فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ڈیفنس بائی دا گریس آف اللہ المائٹی, ہمارا ڈیفنس دنیا کا سب سے بہترین ڈیفنس ہے, اور دوسرا ہے اکانومی. اور ڈیفنس بھی جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اکانومی پر. اکانومی کو سیاست سے بالا تر رکھنا ہوگا, اس کے ساتھ کسی کا کوئی کام نہیں ہوگا, حکومت کسی کا بھی ہو. اسی پاکستان کے لوگ ہیں مطلب ہے کہ جو بھی پارٹی آئے نو پرابلم, وہ کرے حکومت, لیکن اکانومی جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ رہنی چاہیے. اکانومی میں کسی کوئی ہاتھ پیر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ 5 سالہ 10 سالہ منصوبوں سے کام نہیں ہوگا. اوور نائٹ تبدیلیاں نہیں آتی. اس کا ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی جو ہے نا بالکل ہو چکی, اور آلو پہ گزارا کر کے ایز اے نیشن انہوں نے وہ اب سروائیو کیا کہ اب دنیا کا ٹاپ اکانومی ان میں ان کا شمار بھی ہونے لگا ہے. اس کے لیے ہمیں نیشن ہونا پڑے گا. یہ ڈیوائڈ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلانا پارٹی کا ہے, یہ فلانا پارٹی کا ہے. جو جس پارٹی جو نظریات رکھتے ہیں وہ بے شک رکھے, لیکن پاکستان کے لیے ایک نیشن ہو کے ہم نے اس کو آگے چلنا ہے. کیونکہ باہر سے لوگ تو آ کر ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے, ہم نے خود آپس میں بیٹھ کر یہ مسائل حل کرنے ہوں گے. دوسری بڑی بات یہ کہ بزنس کو اکانومی کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. پالیٹکس چاہے کوئی جیسے کرے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کرے اپنا پالیٹکس, لیکن اکانومی کے حوالے سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ SIFC کا فورم بنا ہوا ہے, دیٹ از اے ویری گریٹ فورم, اور اس یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی ضرورت ہے. کوڈ آف کارپوریٹ گورننس یہ ہے کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا چاہیے. وی آر آل سیلنگ ان دا سیم بورڈ. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے سوچیں, اور اس کے لیے یکسوئی کے ساتھ ہمیں اس کے لیے اکانومی کو بڑھانا چاہیے. ایک بات جو میں آپ کا پروگرام میں بھی سن رہا تھا کہ ہم مطلب ہے کہ زرعی اور اس کے باوجود بھی ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کون سا زمین کا کون سا ٹکڑا کس چیز کے لیے موزی ہے, اس سے وہی چیزیں کاشت کرنی چاہیے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ایک سال اگر گندم کی اس سال شارٹیج آنے والی ہے تو لوگ مطلب ہے کہ گندم پہ سارے لگ جاتے ہیں. اگر اگلے سال چینی کی آنے والی تو سارا گنا اگانا شروع کر دیں. یہ ایک ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ یہ فلانا زمین اس کے لیے, یہ فلانا زمین اس کے لیے. ہمارا زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سونا چل رہی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے اگر گندم کا اسپیسیفکیشن دیکھے تو دنیا میں ٹاپ کا گندم ہم کر رہے ہیں. اگر چاول اسی طرح دیکھے تو دنیا کا ٹاپ کا چاول ہم پیدا کر رہے ہیں. ورلڈ مطلب ہے کہ 3 کمپیٹیٹرز ہے, رائٹ, چائنا ہے, انڈیا اور پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے چاول پوری دنیا میں نمبر 1 ہے. تو 1 2 4 6 فصل ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے ہم ایکسپورٹ سے فارن ایکسچینج بھی ارن کر سکے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی بیچ کر سکے, اور باقی جو ہمارا ڈومیسٹک کنزمپشن ہے اس کے لیے بھی پلاننگ اتنی کرنی چاہیے کہ ہماری جو مطلب ہے کہ جو چیزیں جتنی کنزمپشن کے لیے چاہیے اس کے لیے اتنا ٹرف رکھے اور باقی چیزوں کو ہم فوکس کریں. کیونکہ
اگر انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی ہم جائیں گے تو اسی چیزوں کو لے کے مطلب ہے کہ ہم نے واپس وہ فیکٹریوں میں لے کے جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ گند مطلب ہے کہ چاول بننے میں مطلب ہے کہ پروسیس ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں مطلب ہے کہ ماڈرنائزیشن کی طرف جانا چاہیے، برانڈنگ پہ ہمیں مطلب ہے کہ فوکس کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ کوالٹی چیک، کوالٹی کنٹرول، اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ کو سسٹین رکھنے کے لیے، برانڈ کو پیداواری لاگت کو بھی کم کرنا چاہیے. پیداواری لاگت ڈیفینیٹلی اگر کم نہیں ہوگا تو آپ کمپٹیشن مقابلہ پھر نہیں کر سکتے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ سے بدقسمتی سے 1947 سے لے کے پھر اگر 2025 تک دیکھیں تو ایک بہت بڑے شعبے کو وفاقی حکومتوں کی طرف سے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے، وہ ہے ہمارا منرل سیکٹر. معدنی ذخائر کے لحاظ سے پاکستان دنیا کے چند خوش قسمت ترین ممالک میں شامل ہے کہ جہاں پہ ہر قسم کی معدنیات، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 120 سے 150 200 قسم کی معدنیات یہاں پہ موجود ہیں متوافر مقدار میں، لیکن بہت زیادہ ایریا ابھی تک ان ایکسپلور ہے، دریافت کی طرف ہم نہیں گئے ہیں. ماضی میں حکومتوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ SIFC نے پہلی مرتبہ معدنی شعبے کی بھی اٹھانے کی کوشش کی، اور اب 8 اور 9 اپریل کو ایک پہلی مرتبہ ایک انٹرنیشنل منرل سمٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ اسلام آباد میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں معدنی شعبے پہ توجہ دے کے پاکستان میں ہم روزگار کے اور ترقی کے کتنے مواقع اور پیدا کر سکتے ہیں؟ سر بدقسمتی سے ریکارڈک کا جو پہلے معاہدہ ہوا تھا اس میں سپریم کورٹ نے موٹو کہ اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے برین سے باہر نکل کے، کہیں سے باہر نکل کے عادی ہیں. وہ عادت اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم آخری میچ پہ آ چکے ہیں. ریکارڈک ہی پورے پاکستان کا تدبیر بدل سکتا ہے. آئل اینڈ گیس جو ہے نا ہمارے ساؤتھ اضلاع میں کافی ہے، ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ سجیشن ہے میرا کہ ایکسپلوریشن کے لیے ماڈرن ایکوپمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ چیزوں کو ہم ضائع نہ کر سکے. بالکل، مطلب یہ کہ 100 سال تک ہمارے پاس معدنیات کے ڈپازٹ ہیں، لیکن اگر اس کو پراپرلی مینج کیا جائے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو ہم سلیکٹ کریں. یہ مطلب ہے کہ ذاتی پسند اور ناپسند راج کے مطابق اپنا ہم فیصلے کرنے کے مطلب ہے کہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنا وقت ہے اب، کیونکہ دنیا بھی ہمیں ایک اس نظر سے دیکھ رہی ہے کہ بھئی آپ کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. تو یہی ایک وقت ہے کہ کیونکہ ہمارا سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو پاپولیشن ہے 18 ایئرس تک وہ 65% پلس آ رہا ہے. وہ مطلب ہے کہ وہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو بھی کیش کرنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر یہ یوتھ اگر مایوس ہو گئے خدا نخواستہ تو اس سے یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. ہمیں اس یوتھ کو بھی، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے بچے بہت قابل ہیں، اگر باہر وہ کام کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ ان پاکستان. لیکن اس کے لیے ہمیں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہوگا بچوں کے لیے، تاکہ وہی، کیونکہ وہی معمار ہے اور وہی آگے پاکستان کا جھنڈا لے کے پوری دنیا میں اس کا نام روشن کرے گا. نیاز صاحب، آخر میں ذرا اس پہ ضرور بات کریں کہ معاشی استحکام کی طرف اب ہم تھوڑا بہت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم جانا شروع ہو گئے ہیں. یہ معاشی استحکام کی یہ منزل حاصل کرنے کے لیے اور اس کو پھر برقرار رکھنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ مختلف اداروں کے مختلف ادوار میں مختلف کردار رہے ہیں. اب کیا ہونا چاہیے کہ جو معاشی استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے نقصان نہ پہنچے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، بات ایک ادارے کی نہیں کریں گے. اگر کسی بھی چیز میں کسی بھی ادارے کا کوئی اسٹیک ہے تو سب کو ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے نمبر 1 ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے. نمبر 1 پہ ہم پہنچ جائیں گے، لیکن نمبر 1 کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں دگنی محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ایک چیز میں ایک ادارہ نہیں 10 ادارے تو 10 کی جگہ 12 اداروں کو ایک میں بٹھا کے ایک ہی چیز پہ، ایک ہی پیپر پہ کنسنسس کے ساتھ، تاکہ کل کو یہ نہیں کہ میں یہ کام کر رہا تھا، آپ میرے ڈومین میں آ گئے، میں آپ کے ڈومین میں آ گیا ہوں. تو یہ بلیم گیم سے ہمیں نکلنا ہو اور اپنی رسپانسبلٹی کو شیئر کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے. بال پاس آن کرنے سے کام نہیں چلے گا. جو جس کی ذمہ داری ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرے، کیونکہ
یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اور SIFC نہیں سمجھتا کہ SIFC ایسا کوئی لوز مطلب ہے کہ لوز کارنرز چھوڑیں گے کے لیے، اور انشاءاللہ العزیز اسی کے مطلب ہے کہ اسی کے سلسلے میں SIFC جو کام کر رہا ہے اس کا فوکس ہے، اور اسی سے ہمارے نتائج نکلیں گے. جو مطلب ہے کہ 1947 کریشن پاکستان کے بعد کا اب تک جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ برداشت کر سکتے تھے، اب آگے برداشت سے بات جو ہے نا باہر نکل رہی ہے. لہذا اس سے پہلے کہ کوئی اور مطلب ہے کہ مسائل میں پھنس جائیں، ہمیں اب ایک یکسوئی کے ساتھ اکانومی پہ فوکس کرنا چاہیے. دنیا میں دیکھیں، دنیا میں اسی وہ اقوام کی عزت ہوتی ہے جن کی اکانومی ہوتی ہے. اگر آپ کی اکانومی نہیں ہے تو آپ کی عزت بھی نہیں ہے. تو دونوں طریقوں سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں ہماری عزت پیاری ہے تو ہمیں اپنے اکانومی کو ٹیک اپ کرنا ہوگا، ایکسپلوریشن کی طرف جانا ہوگا. دیکھیں پہلے ایک ہوا کرتا تھا IQ لیول دیکھتے تھے، انٹیلیجنس کوشنٹ لیول دیکھتے تھے. پھر اس کے بعد آ گیا کریٹو کوشنٹ لیول آ گیا ہے کہ آپ کریٹ کیسے کر سکتے ہیں. تیسرا ہم جب اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں AQ لیول پہ ہم ہیں، ایڈورسری کوشنٹ لیول، مطلب ہے کہ ہمارے حالات خراب ہے. اب اس بدترین حالات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ تو ایک امید تو ہے ہمارے سامنے، اور وہ یہ صرف اور صرف SIFC کا سامنے امید ہے، کیونکہ انہوں نے سب کو یکجا کرنا ہوگا، انہوں نے سب کو ایک میز پہ لا کر لانا ہوگا. انہوں نے ایک کنسنسس کے ساتھ ایز اے نیشن ہم نے کام کرنا ہوگا. To me, I believe that Pakistan come first. پاکستان پہلے، اس کے بعد سب سے بالکل. بہت شکریہ نیاز صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں کا تسلسل، ہم ہمیشہ سے اس بات پہ زور دیتے رہے ہیں. نیاز صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی نشاندہی کی. ہم بنیادی طور پر سامعین، ہم بھیڑ چال والی قوم ہے. بھیڑ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں تو ہم بھی ادھر چل پڑتے ہیں. کسی زمانے میں اگر آلو کی قیمت اگر اس سال اچھی ہوگی تو اگلے مرتبہ ہر کسان آلو پیدا کرے گا. اس مرتبہ جو گوبھی اور شلجم کا حال ہوا سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا، وجہ کیا ہوئی کہ اتنی پیداوار ہوئی کہ لوگ پھر ٹکے سیر وہ جس کا ہم کہتے ہیں بکتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا. ہم ہمیشہ سے اس میں مار کھا جاتے ہیں. ہماری زمین ہر قسم کی فصل کے لیے موزوں ہے، لیکن ہم پھر اس میں کوئی وہ نہیں رکھتے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کیٹیگرائز کریں، درجہ بندی کریں کہ فلاں زمینیں فلاں فصل کے لیے رکھیں. ایک زمانے میں ہمارے جنوبی پنجاب میں اور وسطی پنجاب میں کپاس بہت بہترین فصل ہوا کرتی تھی، اور پاکستان کپاس کی پیداوار اور اس کی برآمدات یعنی ایکسپورٹ میں نمبر 1 ہوا کرتا تھا. پھر ایک شوگر ملوں کا ایک ایسا سلسلہ چل پڑا کہ جو کپاس کا ایریا ہے وہاں پہ جب شوگر ملیں لگنے لگیں تو اس نے بیڑا غرق کر دیا، اور اب کپاس کی پیداوار میں ہم کہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہی حال اگلی کی کچھ عرصے میں خدشہ ہے کہ گنے کا ہوگا. کسان گنا اگانا چھوڑ دیں گے تو جو شوگر ملیں ہیں پھر ان کا بھی حشر نشر ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی کوئی پالیسی ہونی چاہیے. ساتھ میں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو آخر میں اگر ہم 2 باتوں کی طرف ہم ضرور توجہ دیں گے کہ اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ماضی میں اداروں نے ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت کر کے کافی نقصان اٹھایا ہے. اسی طرح اب وقت آ گیا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے، زرعی ترقی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا جائے، اور اس کے لیے حکومت کو کوئی ایسا میکینزم بنانا ہوگا. پنجاب میں اس حوالے سے سنا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. کسانوں کو ٹیکنالوجی بہت ہی مناسب قیمتوں پہ قرضوں پہ فراہم کی جا رہی ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ کسانوں کو کچھ مخصوص وہ شرائط کے تحت ٹریکٹر وغیرہ شاید مفت بھی دیے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اس وقت ہمارا جو 18 سال سے لے کے 24-25 سال تک کا نوجوان طبقہ ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور پاکستان نوجوانوں کی تعداد اور شرح کے لحاظ سے دنیا کے چند بڑے ممالک میں بلکہ شاید سب سے بڑے ملک میں شمار ہوگا کہ یہاں پہ
نوجوان طبقہ کل آبادی کا 60% سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے۔ یہ اب اثاثہ ہے۔ ان نوجوانوں کو ہم اثاثہ بھی بنا سکتے ہیں، بوجھ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ پالیسی سازوں پہ ہے، اب یہ حکومتوں پہ ہے، اب یہ حکمرانوں پہ ہے، اب یہ میڈیا پہ ہے، اب یہ علماء کرام پہ ہے، اب یہ سیاسی جماعتوں پہ ہے، اب یہ ہم سب پہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے لیے اثاثہ بناتے ہیں یا اپنے لیے خطرہ بناتے ہیں۔ خطرہ اس صورت میں کہ جب یہی نوجوان مایوس ہوگا، جب یہی نوجوان بے روزگار ہوگا، جب یہی نوجوان احساس کمتری کا شکار ہوگا، تو یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوگا جو چاہتے ہیں کہ پاکستان عدم استحکام سے دوچار ہو۔ تو ہمیں کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بدترین حالات میں بھی پاکستان اور پاکستانی قوم نے مقابلہ کیا ہے، اور اب تو خوشائند صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بس اگر یہ بدامنی کی لہر اللہ کرے اس پہ قابو پانے میں جلد سے جلد کامیابی حاصل ہو جائے، سیاسی استحکام کی راہ کی طرح ہم چل پڑیں، تو SIFC جیسے فورم سے ہم بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے بنجر زمینوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش ہوگی SIFC سے کہ خیبر پختونخوا میں بھی کافی بنجر زمینیں موجود ہیں، یہاں بھی لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ آگے آئیں، زمینیں آباد کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی فورم یہاں پہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے رابطہ کریں، کہاں رابطہ کریں، اس کے لیے کوئی گائیڈنس ہونی چاہیے، رہنمائی ہونی چاہیے، تاکہ یہاں پر بھی ہم اپنی زرعی پیداوار کی میں خود کفالت کی منزل حاصل کر سکیں۔ ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے پالیسیوں کا تسلسل، اور امید رکھتے ہیں کہ اب یہ تسلسل جاری رہے گا۔ اور میثاق کی معیشت کی جو ہم نے بات کی، تو امید ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پہ ضرور توجہ دیں گے۔ اگلے پروگرام کے لیے، اگلے ڈائلاگ کے لیے ہم اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔